اب اگر اس کے اندر دیکھنا ایک ڈیٹا سائنس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, پھر ایک ایم ایل ہوتا ہے, پھر ایک ایم ایل آپس والا ہوتا ہے, ان سارے جو اے آئی کے فیلڈ ہے اس کے اندر سب سے مشکل کام کس کا ہے اور ہائیسٹ پیڈ کون سی جاب ہے؟ یعنی اب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, فرض کرو نا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اب وہ 3rd ایئر میں ہے, 4th ایئر میں ہے, ہی از اسپائرنگ ٹو بیکم این اے آئی انجینئر, اے آئی ایکسپرٹ, تو اسے کس پوزیشن کو اچیو کرنے کو جو ہے نا اسپائر کرنا چاہیے؟ جسٹ فار دا موٹیویشن آپ مجھے یہ بتائیے گا. دیکھیں ٹاپ پیئنگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو آبویسلی مینیجریل رولز میں اور سی ای او رولز پہ ہوتے ہیں. اگر آپ سی ٹی او بن گئے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر, تو وہ آپ تو ہائیسٹ پیڈ ہوں گے. ہاں اگر آپ اے آئی کے تھرو اس رول پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے یا یو آر گڈ ود میتھمیٹکس اور ان ساری چیزوں کے, تو اس حوالے سے جو ایک لانگ ٹرم جاب ہے نا جس کے اندر کم سے کم محنت ہے لیکن ایک لانگ ٹرم لانگ پیئنگ جاب ہے, وہ تو ہے آپ کی ایم ایل آپس والی, کہ اس کے اندر آپ نے اگر شروع میں کچھ اسکلس سیکھ لی ہیں کہ گوگل کلاؤڈ کیسے یوز کرنا ہے, اے ڈبلیو ایس کیسے یوز کرنا ہے. ذرا مختصر بتا بھی دیجیے گا ایم ایل آپس کیا چیز ہوتی ہے؟ ایم ایل آپس کہتے ہیں آپریشنس کو, اور ایم ایل کہتے ہیں مشین لرننگ کو. تو اگر آپ کو کسی نے بنایا مشین لرننگ ماڈل دے دیا, مثال کے طور پہ ایک ایئر لائن کمپنی ہے اور اس کو ایک مشین لرننگ ماڈل چاہیے صرف اور صرف یہ پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ میرے پاس اب جو اگر ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں اس حساب سے مجھے پرائز بڑھانی چاہیے ٹکٹوں کی ان فیوچر یا کم کرنی چاہیے, تو وہ جو ریئل ٹائم پرائسز اچانک آپ کی ایئر لائن بڑھا دیتی ہے, کم کر دیتی ہے, تو اس کے پیچھے مشین لرننگ ماڈلس لگے ہوتے ہیں جو ان کی ویب سائٹس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو وہ جو مشین لرننگ ماڈلس ہیں وہ تو کسی نہ کسی ڈیٹا سائنٹسٹ نے یا اے آئی انجینئر نے یا مشین لرننگ انجینئر نے بنا کے آپ کو دے دیے. اب آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشین لرننگ ماڈلز آپ کے پاس آ گیا, اب آپ کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مشین لرننگ ماڈل کیسے بنا ہے, آپ کی یہ ٹینشن ہے کہ یہ مشین لرننگ ماڈل اچانک سے 10 لاکھ لوگ, 20 لاکھ لوگ, 50 لاکھ لوگ اگر یوز کرنا شروع کر دیں تو کیا ان سب لوگوں کو سیم ٹائم پہ ایکسیس اور سیم کوالٹی کی ایکسیس ملے گی؟ مثال اس کی سب سے بیسک مثال ہے جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بورڈ کا رزلٹ آتا ہے, تو جس دن ہمارا رزلٹ آتا ہے اس دن ہماری بورڈ کی ویب سائٹ ہی بیٹھ جاتی ہے, تو وہ کسی کا جناب وہ رزلٹ, اور ہم تو خوش ہوتے تو وہ جو مشین لرننگ آپس کا آپریشنس کا جو بندہ ہے یا ڈیو آپس کا جو بندہ ہے, اس قسم کے لوگوں کی, یا ڈیٹا انجینئر جو بندہ ہے, اس قسم کی جو ٹیمز ہوتی ہیں آپ کی, ان کا کام یہ ہوتا ہے ٹو میک شیور. یا مثال کے طور پر کوکا کولا انہوں نے کوئی ایک ایسی کمپین لانچ کی ہے جو کہ ڈیجیٹل کمپین ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ گیم کھیلیں گے اور اس کے بعد آپ کو پوائنٹس ملیں گے وٹ ایور. تو وہ جیسے ہی انہوں نے لانچ کیا, اناؤنس کیا اپنے فیس بک چینل سے یا ٹویٹر سے یا کہیں سے بھی, تو اب اچانک لوگوں نے آنا شروع کر دینا. شروع میں 10 بندے آ رہے ہیں, پھر 20 آ رہے ہیں, پھر ایک دم 50,000 آ جائیں, ایک دم 1 لاکھ. تو وہ ایک دم سے سسٹم اسکیل اپ کیسے ہوگا آپ کا؟ تو وہ جو اس کے لیے جو ٹیکنالوجیز چاہیے کلاؤڈ کے اندر, یا جو کیپیبلٹیز چاہیے, یا جو آپ کو ٹیکنیکس اور ٹولس کا پتہ ہونا چاہیے, وہ اگر آپ کیپیسٹی ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر کاپی پیسٹ ہے آپ کے لیے بھی, تو آپ اپنے حصے کے کام بھی بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چلے جاتے ہیں مشین لرننگ انجینئر والی سائڈ پہ یا آپ ڈیٹا سائنس والی سائڈ پہ, اس کے لیے آپ کو ڈیپ میتھمیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے, الگوریدم ڈیولپمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ کے پاس ایک خاص قسم کا یوز کیس آیا ہے تو آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یوز کیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سا کانسیپٹ آپ میتھمیٹکس کا یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم بیسکلی کاز اینڈ افیکٹ کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے, یا یہ. اتنی باتیں کہاں کوئی ہمیں بتاتا ہے. بے شک ہم نے انجینئرنگ کی, ہمیں تو کسی نے یہ باتیں نہیں بتائیں کہ یار یہ لینئر الجبرا پڑھ رہے ہو, اس کی یہ امپلیمنٹیشن ہوگی. اس وقت تو بچوں کو یار صرف اور صرف نا گریڈ کی پریڈ کے اندر وہ پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بتاؤ گے ایڈوائز کوئی کہ یار اگر ٹیچر بتا بھی رہے ہیں, نہیں بتا رہے, فرض کیا ٹھیک ہے, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے وے جہاں سے وہ لوگ اسٹارٹ کر سکے چیز کو کرنا. تو وہ مجھے فرسٹ اسٹیپنگ اسٹون میں چاہوں گا سلمان آپ مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے, کہ مشین لرننگ سیکھنا شروع کر دیں اور اینی تھنگ ایلس. کیا اسٹیپنگ اسٹون کے حوالے سے اگر کوئی بچہ ہے اسپیسیفکلی, اور وہ میں بھی 5ویں 6ٹھی میں, یا آپ کا کوئی چھوٹا بھانجا بھتیجا یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اور آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلے, تو اس کی ایک بڑی پیاری سی ایگزامپل میری خود ہٹ بیتی ہے. تو میرے ساتھ آئی, میں ایک فیملی, ہم لوگ میٹ اپ تھا, ادھر گئے, تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو نا میتھمیٹکس کا پرابلم ہے, تو ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں وہ اگر آپ کلیئر کر دیں, ان کو ہیلپ کر دیں. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ چھوٹی سی بیٹی تھی ہماری, تو میں نے کہا اچھا بیٹا چلو مجھے یہ بتاؤ یہ کانسیپٹ. تو میں نے کہا وہ پڑھ لیا جو بھی تھا. میں نے کہا اگر آپ آپ نے جانا ہے ایک خاص جگہ, لاہور سے لیٹس سپوز کہ ایئرپورٹ سے آپ نے جانا ہے مثال کے طور پہ ماڈل ٹاؤن جانا ہے لیٹس سپوز,
اور آپ کی فرینڈ ہے, انہوں نے بھی لاہور ایئرپورٹ سے جانا ہے, لیکن انہوں نے جانا ہے ڈیفینس میں, ٹھیک ہے, یا کسی ایسے ایریا میں جانا ہے. لیکن لاہور ایئرپورٹ سے جو 2 بسیں نکلتی ہیں, وہ پہلی بس ہے وہ آتی ہے ہر 15 منٹ بعد, اور جو دوسری بس ہے وہ آتی ہے ہر 20 منٹ بعد. اور آپ لوگوں کی پریفرنس یہ ہے کہ ہم دونوں کٹھی بس میں بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ میں پہلے ایک بس میں بیٹھ جاؤں اور میری فرینڈ جو ہے وہ اکیلی کھڑی رہے ادھر, اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میری فرینڈ پہلے چلی جائے اور میں اکیلی کھڑی رہوں. تو کوئی ایسا ٹائم ہوگا جس میں وہ دونوں بسیں اکٹھی بھی آئیں گی. تو اب اس کے لیے مجھے بتاؤ کہ آپ نے ایسا کون سی چیز پڑھی ہے اپنے میتھمیٹکس میں آپ کے ٹیچر نے کہ آپ اس کو یوز کر کے اس چیز کا جواب دے سکتے. تو شی واز بلینک کہ میرے تو ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا بیٹا آپ نے LCM پڑھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا LCM آپ کو اس چیز کا جواب دیتے, اگر آپ 15 اور 20 کا LCM لیں گے تو جو آنسر آئے گا اس ٹائمنگ کے حوالے سے آپ دونوں اکٹھے وہ بسیں سیم ٹائم پہ آئیں گی. اور آپ اگر 2 بجے ایک بس آ رہی ہے اور ایک 2:30 بجے آ رہی ہے جو بھی ہے, تو آپ اسٹارٹنگ ٹائم آپ کو پتا ہو اور اس کے حساب سے آپ LCM لیں 15 اور 20 کا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اگر آپ بچے کو اسے کہیں کہ جو بھی آپ جیسے آپ لاگریدمس پڑھ رہے ہیں, تو لاگریدمس آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو پرانے زمانے میں تھے جس میں لمبے لمبے پیجز ہوتے تھے اور اس کے اندر میپنگ ہوتی تھی کہ اچھا یار یہ اس کا لاگ ہے تو ایک پیپر ہے, اس کا مطلب کیا بنا, پھر اس کو ویلیوز پٹ کی اور وہ سارا کچھ. لیکن لاگریدمس انوینٹ کیوں ہوئے اور ان کی ایسی کیا ہمیں موت پڑ گئی کہ ہمیں لاگریدمس بنانے پڑ گئے؟ یا اگر آپ صرف اور صرف وہ سبجیکٹ یا چیپٹر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں میتھمیٹکس کا, سیٹ تھیوری ہے جیسے, یا آپ کوڈریٹک ایکویشنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ ٹریگنومیٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ٹریگنومیٹری کا ایک بڑا خوبصورت سا آپ کوئی بھی پرابلم ایسا لے سکتے ہیں جو ریئل لائف سے آپ کی زندگی سے آپ کو تعلق کرتا ہو, تو آپ اس کے لیے چیٹ GPT یوز کر سکتے ہیں. چیٹ GPT سے کہیں کہ میں آپ کوڈریٹک ایکویشن پڑھ رہا ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس طرح سے رہتا ہوں, مجھے ایک ریئل لائف ایگزامپل دو کہاں میں کوڈریٹک ایکویشن یوز کر سکتا ہوں. تو وہ آپ کو ریئل لائف ایگزامپلس بنانا. A+B ہول اسکوائر کی بھی کوئی ایگزامپل ہمیں بتائیں زندگی میں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جب بھی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں یار یہ سائن کاز ہے اور A+B ہول اسکوائر, پتہ نہیں ہم کیوں پڑھتے رہے. اب یہ چیز زندگی میں کہاں یہ چیز کام آتی ہے؟ مطلب بات کہنے کا مقصد یہ ہے, میں ٹیک اٹ ایز اے سیٹائر آن اور ایکیڈیمیا, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو بس پاس ہونے کے لیے بس دھکا لگایا, پڑھ لیا. اور وہ جس بچی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہو, اس نے بھی اس ورڈ پرابلم جب سامنے آئی اس نے اس کو بس وہ رٹا مار کے اس نے بس گزار دیا, کیونکہ اس کے اوپر بس پریشر ہوتا ہے کہ تم نے پاس ہونا ہے, اس کے بعد انجینئرنگ کالج میں جانا ہے, میڈیکل میں جانا ہے. وہ بس اسی چیز کے لیے جو ہے نا بس ہم پڑھتے ہیں. علم کی منزل جو ہے نا وہ غلط ہو گئی ہے ہمارے یہاں میرے خیال میں. اچھا اگر آپ اس کو ڈیپلی لے کے چلیں نا, میں بھی بڑی دیر اس چیز میں سوچتا رہا کہ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے, تو ہمیں ساتھ ہمارے دوست کہتے تھے ہم لینڈ آئے. تو بیسکلی اپنے آپ کو پہچان کا, آپ کی اپنی پہچان کا, اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لو اور آپ یہ اپنی زندگی میں بچپن سے ہی فیصلہ کر لو, یا جتنی جلدی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ آپ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہو. وہ بہت سارے اچھے ٹاپ سائنٹسٹ اور ٹاپ میتھمیٹیشینس ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ تو ان کا واقعی زندگی کے اندر ایک فوکس کلیئر ہوتا ہے, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا اور وہ انہوں نے کیوں کرنا ہے. تو آپ اپنا کیوں ایز سون ایز پاسبل ڈھونڈ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیوں جو ہے وہ AI ہے, تو وائی ناٹ AI. اور ہر چیز کو بجائے اس کے کہ کام ہے کرنا پڑے گا یا یہ مجھے مسئلہ ہوگا میں کیوں کروں, اس کی بجائے اگر آپ کا وہ کام آپ کی پسند کا اور آپ خوشی خوشی اس کام کو کرو تو وہ کام کھیل ہو جائے گا. تو وہ کھیل سمجھ کے آپ کرنا شروع کر دیں, اور وہ بچے بیسکلی بچہ بن جائیں. جتنی جلدی آپ بچہ بن جائیں گے اتنے زیادہ آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے, اتنا زیادہ آپ فیل ہوں گے, اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے.